أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضی اللہ عنہما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ تاریخ مکہ مکرمہ کی ہے، یہاں ہمارے ہندوستان کی نہیں تھی. یہاں ایک تاریخ پیچھے چلتی ہے. بہرحال اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو نوجوان اہل جنت کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، اور اس شہادت سے پہلے بھی عاشورہ کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی. یعنی یہ جو عاشورہ کا دن ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اس کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود روزہ رکھا کرتے تھے. حضور نے دریافت فرمایا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے اسی تاریخ میں، اس کی خوشی میں ہم روزے رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ روزے رکھیں، لہذا آئندہ سال سے ہم 10 کا روزہ رکھیں گے، لیکن مخالفت کی بنیاد پر ایک روزہ اور ملائیں گے، 9 یا 11 کا. تو اصل تو عاشورے کا روزہ ہے، اور 9 اور 10 2 دن روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور نفلی روزوں میں سب سے بڑا روزہ ہے. سب سے خاص بات یہ ہے جس روزے کے ساتھ آج کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، یعنی عجیب، میں نے غور کیا تو عجیب معاملہ نظر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9-10 کو روزے رکھا کرو. اسی تاریخ میں 3 دن پیاسے رہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو جا رہے ہیں، اور امام اہل سنت کہتے ہیں کہ میں پورے 10 دن روزے رکھتا ہوں، 10 دن عاشورہ تک کے روزے رکھتا ہوں. پھر اسی درمیان میں یہ کھانا اور پینا اور یہ بانٹنا اور لینا اور بہانا اور پھینکنا، یہ جو ہنگامہ ہوتا ہے میری سمجھ کے باہر ہے. کچھ تو غیرت ہونی چاہیے تھی نا. ایک طرف تو اللہ کے نبی کے فرمان روزہ رکھو، تمہیں کیا لگتا ہے حضرت حسین بغیر روزے کے رہے ہوں گے؟ کیا امید لگا سکتے ہو؟ اگر کسی سنت کو صحابی یا اہل بیت چھوڑ دے گا تو بعد والے کی کیا اوقات بچتی ہے؟ ذہن سے نکال دو، حسین بھی روزے کی حالت میں تھے، اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. تو جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو اسی طریقے سے ہم بھی روزہ رکھیں، 9, 10, 11، یا ہندوستان کے حالات کے بنیاد پر بعض علماء نے 10 کو بھی اجازت دی ہے کہ آپ صرف 10 کا ہی روزہ رکھ لیں، کیونکہ اصل تو عاشورہ کا روزہ ہے. بہرحال تو بتا رہے کہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے یہ بھی ایک عظیم تاریخ ہے. عاشورہ بھی اسی میں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی میں ہے. حضرت حسین ہے کون؟ تھوڑی سی اس کی ایک جھلک کچھ ہم بیان کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت فاطمہ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سب سے زیادہ چہتی بیٹی حضرت فاطمہ، اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین ہیں. ایک بیٹے اور بھی ہوتے حضرت محسن تیسرے، لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، اس لیے ان کا نام نہیں آتا. تو حسن حسین یہ اہل بیت میں سے ہے، اللہ کے نبی کے نواسے. اور عجیب بات ہے کہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کو بیٹا کہہ کر کے خطاب فرمایا. کبھی آپ نواسا نہیں فرماتے، ہمیشہ بیٹا فرماتے تھے. جب ان کی پیدائش ہوئی مدینہ منورہ میں سن 4 ہجری میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب پیدائش ہوئی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے تھے، اور آپ نے ان کا نام حرب رکھا تھا حضرت علی نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نام کیا رکھا؟ کہا حرب. کہا حرب نے، حرب کے معنی لڑائی جھگڑے کے ہیں، ان کا نام حسین رکھا جائے گا. پہلے لڑکے کا بھی حرب رکھا تھا، حضور نے حسن رکھ دیا تھا. دوسرے کا بھی حرب رکھا، پھر حضور نے حسین رکھ دیا تھا.
پھر ان کا عقیقہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان کی ولادت پر اذان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور انہوں نے پرورش بھی اللہ کے نبی کی تربیت میں زیر سایہ پائی تھی۔ یہ تھوڑی سی باتیں لیکن اتنی بڑی ہیں کہ ان کا اس فضیلت میں کوئی ساجھیدار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی صحابی بھی نہیں ہے کہ جن کی تحنیک بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہوں، جن کا نام بھی اللہ کے رسول رکھ رہے ہوں، جن کا عقیقہ بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہوں، اور جن کی ولادت پر اذان اور اقامت جو کان میں پڑھی جاتی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اذان دینا ثابت نہیں، آپ نے اذان دلوائی ہے، اذان کے کلمات سکھائے ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے خود اذان نہیں دی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں نا۔ لیکن اپنے بیٹے یعنی اپنے نواسے کی اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جس میں آیت مباہلہ جس کو کہتے ہیں، اصل میں نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مباحثہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، جس کو مباحثہ کہتے ہیں۔ تو مباحثہ کے دوران قرآن کریم کو جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر حق واضح ہو گیا ہے اور حق آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے بات نہیں مانتا ہے تو آپ اعلان کر دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی مستورات کو لاتے ہیں، تم بھی لے کر کے آؤ، اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ تو نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان سے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا تھا، اور نجران کے یہودی تیار بھی ہو گئے تھے۔ تو اس مباہلے کے لیے جن ہستیوں کو پیش کیا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تھا، اور ان دونوں بیٹوں کو یعنی نواسوں کو آگے رکھا ہوا تھا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دو نظریے کے لوگ آپس میں اختلاف ہو جائے تو کسی کھلے میدان میں ایک متعین وقت میں اللہ رب العزت سے فیصلہ کرایا جاتا ہے کہ میدان میں آ جاؤ، ہم تمہارے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں اور یہ باطل ہے تو اس کو ہلاک کر دے، تم ہمارے لیے بد دعا کر دو، جو ہلاک ہو جائے گا وہ باطل، جو بچ جائے گا وہ حق پہ ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے لیے وہ آیت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان خاندان گھر والوں کو لے کر کے آئے تھے، اور نجران کے جو عیسائی تھے ان کے جو علماء آئے تھے کچھ ساتھ میں، انہوں نے ان نورانی چہروں کو دیکھا تھا تو اپنی قوم سے خوشامد کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے مباہلہ مت کرو، سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ نورانی چہرے دیکھ رہے، نورانی چہرے، حضرت حسن حسین آگے تھے، کہ ان چہروں کو دیکھو، کہتے خدا کی قسم اگر یہ دعا کر دیں گے یہ پہاڑ بھی ہل جائے گا اپنی جگہ سے۔ یہ چہرے دیکھ رہو، چہرے، لیکن ان کی جو قوت تھی روکنے کی، جس طاقت سے انہوں نے روکا تھا، یہ عیسائی اس سے رک گئے تھے، باز آ گئے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ باز نہ آتے سب کتے اور خنزیر بنا دیے جاتے، بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا، لیکن یہ تو انہوں نے اپنے علماء کی بات مان لی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو جو نوازے ان کی شان پہچانو۔ یہ اہل بیت معمولی سے ان کا مقام نہیں ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور اللہ کے نبی ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پورے عالم کے سردار ہیں، پوری کائنات میں جن انس سب کے نبی ہیں، سب کے سردار ہیں۔ تو یہ تو سرداروں کا قافلہ ہے، سرداروں کا گھرانہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی جو حسب نسب ہے، آپ کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کا جو خاندان کا سلسلہ ہے، انہی حضرات سے چل رہا ہے جو حسنی اور حسینی کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اسی خطبہ کے دوران میں حضرت حسن حسین ابھی چھوٹے سے تھے، ان کو چلنا شروع کیا تھا، صفوں کو توڑتے ہوئے گرتے پڑتے اللہ کے نبی کی خدمت میں آگے کو چلے آ رہے تھے، اور آج چلتے پھر گرتے، پھر چلتے پھر گرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ برداشت نہیں کر سکے، خطبہ کو بند کیا، نیچے اترے، اپنے بیٹوں کو اٹھا کر کے ساتھ میں بٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا خطبہ آگے شروع فرمایا تھا۔ بڑی محبت تھی اپنے بچوں سے۔ حضرت یعلا بن مرہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، چند صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، اب راستے سے جا رہے تھے، آپ کا گزر ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے، وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں حضرت حسین بھی کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ان کو پکڑنا چاہا، حضرت حسین کو، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے،
آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھاگ رہے ہیں، پھر پکڑ رہے ہیں پھر بھاگ رہے ہیں، جو بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تدبیر کے بعد ان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد انہیں اپنے سینے سے لگایا اور چہرہ مبارک کا بوسہ دیا، بڑی محبت کی، بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والے یہ افراد ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ، آپ امام ہیں اور صحابہ کرام کچھ مقتدی ہیں، اور عبداللہ بن شداد اس کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن شداد خود ایک بچے ہیں، چھوٹے سے تھے، وہ بھی نماز میں شامل تھے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ بچپن میں جب میں تھا تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ساتھ میں حضرت حسین بھی تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر جا کر کے سوار ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ فرمایا تھا، اتنا لمبا تھا کہ حضرت حسین جب خود سے اتر گئے تب آپ نے سجدے کو پورا کیا تھا، لمبا سجدہ ہوا۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن شداد ہیں، لمبا سجدہ دیکھنے کے بعد خود کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، یہ بھی بچے تھے بھی، یعنی مجھ سے برداشت نہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اوپر یہ جناب سوار ہیں اللہ کے نبی سجدے میں پھر سجدے میں چلا گیا، جب تک ہوتا رہے گا ہوگا۔ آخری میں ایک صحابی اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ دوسرے صاحب اللہ کے نبی کوئی نیا حکم آیا ہے؟ ایک صاحب آ رہا ہے اللہ کے نبی کوئی وحی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، میرا بیٹا میرے اوپر سوار تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے اتار دوں یا گرا دوں، میں نے سجدہ لمبا کر دیا، وہ اپنا شوق پورا کر لے اتر جائے گا، میں نے سجدہ پورا کر دیا بعد میں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اللہ کے نبی کی گود میں پلے ہیں۔ اور آپ کو پتہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کا کوئی دیدار کر لے وہ صحابی ہے، قیامت تک سارے ولی اس کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی کی شان ہے، اور یہ صحابی نہیں اہل بیت میں بھی ہے، صحابی تو ہے ہی ہیں، اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، نواز ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔